اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، اذان کی آواز ہم دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، اور جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ہم ان الفاظ کو دہراتے بھی ہیں، لیکن جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر پہنچتے ہیں تو ہم اس کی جگہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں۔ یعنی جب ہمیں پکارا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو ہم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ پکارتے ہیں، بے بسی کے ساتھ پکارتے ہیں، کیونکہ ہم کسی قابل ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے ہمارے اندر، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہمارے اندر ہے۔ یہ صرف اللہ کا فضل ہے کہ جو ہمارے اوپر یہ اس نے احسان کیا ہوا ہے۔ ہم اپنے رب کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ چاہے گا تو ہم نماز کی طرف جائیں گے، وہ چاہے گا تو ہم نیکی کریں گے۔ ہمارا ہاتھ اٹھانا، ہمارا سجدے میں جانا، یہ سب من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور یہ کلمات جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ اتنے بابرکت، اتنے طاقتور اور اتنے پرتاثیر کلمات ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے امت محمد کو یہ عطا کیے ہیں، یہ اللہ کے خزانوں کے میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک واقعہ بتاتی ہوں اسی سے متعلق کہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ ایک صحابی حضرت عوف رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ بہت غمگین تھے کیونکہ انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار یا دشمن میرے بیٹے کو، وہ جنگل میں اپنے مویشی لے کر گیا تھا، اس کو اغوا کر پکڑ کر لے گئے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اہل و عیال، گھر میں جتنے لوگ ہیں، اس کلمے کی کثرت سے اس کا ذکر شروع کر دیجئے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو وہ صحابی چلے گئے اور انہوں نے بڑے پختہ یقین اور اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کیا، اور ان کے تمام گھر والوں نے۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے وہ صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کے ساتھ ایک جوان بچہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات کو میں سو رہا تھا اور یہ کلمات میرے لبوں پر ہی تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا بیٹا تھا، میں اس کو دیکھ کے اس سے لپٹ گیا، تو اس نے کہا کہ بابا آپ پیچھے تو دیکھیے، وہ دشمن تو میرے 4 اونٹوں سمیت مجھے لے کے گئے تھے، لیکن نہ جانے ایسا ان کی آنکھوں پہ کیا پٹی بندھی کہ میں وہاں سے بھاگ نکلا اور ان کے 40 اونٹ لے کر بھی آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی کلمہ ہے جو میں نے آپ کو سکھایا ہے، یہ اسی کی برکت ہے، کیونکہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمات پڑھنا ہے، بہت خلوص اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ 99 پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے، اور جس میں سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک رنج، غم، فکر، فاقہ، مایوسی، ان سے انسان کو مکمل طور پر نجات دلا دیتا ہے، اور اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ بہت سکون لے کر آ جاتے ہیں۔ ہمیں اس کے پڑھنے سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ دیکھیں، دعائیں جو ہیں وہ ضرور مانگنی چاہیے، اس لیے کہ دعائیں تو قبول ہونے کے لیے ہیں، اور دعائیں ہماری مصیبتوں کو اور ہماری پریشانیوں کو ٹالتی ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ جب اب وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ان کلمات کو یا تو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیجئے، یا کسی ایک وقت کو مقرر کر کے دن میں 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی سے باہر نکال دیں گے۔ کسی بھی رنج، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، یا ہم سمجھتے ہیں بعض دفعہ کہ ہمارے اوپر بہت پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے مکمل طور پر آپ کو نجات دلا دے گا، رزق کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، اور اللہ پاک بہت آسودہ زندگی آپ کو میسر فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور امید کی کرن، امید کی روشنی آپ کو نظر آئے گی۔
تو اس کا اہتمام کر لیجئے۔ پھر وہی ایک بات آپ سے کہوں گی کہ نماز کی پابندی کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔